یہ جنگ لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن افضل جہاد یہ ہے جو بندہ شیطان کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، جان دینا جو ہے یہ جہاد اصغر ہے۔ مثلا ایک بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے، وہاں پر شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے۔ حدیثیں یہ بتاتی ہیں جان دینا جہاد اصغر ہے، اعلیٰ جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف بندہ جہاد کرے۔ مثال کے طور پر آج بندہ صبح اٹھا سحری کے وقت، اس کے دل میں خیال آیا، شیطان کہتا ہے دل میں وسوسہ ڈالا، آج اگر چاہے تو گرمی کا موسم تھوڑا تھوڑا گرمی محسوس ہو رہی ہے، تیرا دل چاہے تو آج روزہ نہ رکھ، لیکن بندہ مومن اپنے نفس کی نہ مانے، اپنے خواہش کی نہ مانے، بلکہ اللہ کے قرآن یا نبی کے فرمان کی مانے۔ یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ جوان کو ساتھی کہتا ہے آج ذرا جمعہ بعد میں پڑھ لینا، یا نماز تراویح کا وقت آتا ہے، ساتھیوں کو پتہ ہے، جوانوں کو خاص کر کے پتہ ہے، اور بھی ایسے بدبخت ہیں جو نماز کے نزدیک نہیں جاتے۔ جوان کہتا ہے یار بڑی نمازیں پڑھ لی، پھر نماز پڑھ لیں گے، گھنٹوں کا وقت ہے۔ لیکن میں نے کہا وہ بندہ اپنے دوست کی نہ مانے بلکہ اللہ کی مانے، نماز پڑھنے آ جائے۔ دشمن کے ساتھ لڑنا بھی جہاد ہے، جان بھی دینا جہاد ہے، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا شیطان ایک طرف بلائے لیکن بندہ مومن شیطان کی نہ مانے بلکہ اللہ کی مانے، وہ اس کا اعلیٰ جہاد ہوگا۔ لیکن یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اگر جان دینا یہ اعلیٰ جہاد نہیں بنتا، نفس کی قربانی کرنا یہ اعلیٰ جہاد ہے، شیطان کے خلاف لڑنا یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ٹیڑھا والوں، آج تیرا میرا یہ وتیرہ بن چکا ہے، حضور کی نعت آ جائے جناب جوان جھک جاتا ہے، پورا پریشان ہو جاتا ہے، میں اتنا ضعیف ہو گیا ہوں، میں کس طرح اللہ کا ذکر سبحان اللہ کروں، میں کس طرح مولوی کی بات پر نبی کی حدیث سن کر سبحان اللہ کہوں، میں کس طرح حضور کی نعتیں جھوم جھوم کر پڑھوں۔ لیکن بٹیڑا والوں کا جو بات کر رہا ہوں، اگر جان دینا یہ چھوٹا جہاد ہے تو سن لو میرے کریم آقا کے صحابہ نے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام تو حدیثوں کو بہت زیادہ جانتے تھے، میرے کریم آقا کے صحابہ اللہ کے قرآن کے آج کی طرف سے قرآن نہیں تھے بلکہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والے تھے، یعنی بڑے جید صحابہ کرام دین کا علم بڑا رکھنے والے تھے، قرآن کا علم بڑا رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، وہ یہ بات جانتے تھے جان دینا یہ اصغر یعنی چھوٹا جہاد ہے۔ میں نے کہا بٹیڑا والوں سوچو تو صحیح، جو بندہ اس چھوٹے جہاد کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے وہ بڑے جہاد کے لیے کتنی قربانی دے گا۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یقین مانے یار جان دینا یہ چھوٹا جہاد ہے، نفس کے خلاف جو ہے لڑائی کرنا وہ بڑا جہاد ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ جو صحابہ چھوٹے جہاد کے لیے اپنی جان مان دیتے ہیں وہ بڑے جہاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو آئیے ذرا نا، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اے نبی، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے مولانا خادم حسین رضوی پر۔ لوگ اس وقت کہتے تھے جناب مولوی بڑا جلالی ہو گیا، میں نے کہا آج دیکھو نا ساری مسجدیں تمہاری حکومت کے اندر ہو گئی ہیں، اگر پہلے نہیں تھی، آج جس طرح چاہے حکومت اپنی مرضی کرے گی، لیکن اگر اچھی نیت ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کریم انہیں اجر عطا کرے گا۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے اعلیٰ جہاد ہوتا ہے جو ظالم حکمران کے سامنے بندہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر حق بات کرے، وہ بندہ ڈرتا نہ رہے، نہ پیسے کی خاطر نہ کسی اور مفاد کی خاطر۔ میں نے کہا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ناموس رسالت کے لیے اپنی زندگی گزاری، ساری زندگی، اور وہ کہا کرتے تھے، لوگوں نے مجھے بھی کہا، کہتے مولوی صاحب وہ تو بڑی گالیاں نکالتے تھے۔ میں نے کہا تیری سوچ کی بات ہے، ارے اللہ کا قرآن ہم نے
یہ نہیں کہتے اللہ کا قرآن نعوذ باللہ گالیوں کا درس نہیں دیتا، لیکن میں کہتا ہوں ایک انسان کو اگر آپ کتا کہیں یقیناً یہ بات بڑی عجیب ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اس کو اگر بندہ کتا کہے یہ گالی تو ہوگا، لیکن جو بدبخت انسان ہو کر نبی کے اوپر زبان درازی کرے گا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے، پھر کیا کہیں گے اس کو؟ میں نے کہا ایک بندہ شریف آدمی ہے، انسان ہے، چاہے گناہگار بھی ہے، لیکن اگر اس کو بندہ جانور نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ جو انسان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر حضور کے بارے میں زبان درازی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا، وہ انسان کہلانے کے لائق کوئی نہیں۔ اگر اس کو جانور بھی کہو گو کہے گا تو یہ بھی حق بات ہوگی۔ میں نے کہا آئیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پیغمبر کفار کے ساتھ بھی جہاد کرو، کفار کے ساتھ بھی جنگ کرو، منافقین کے ساتھ بھی جنگ کرو، یہ اللہ نے حکم جاری فرمایا۔ پھر دیکھئے نا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کا حکم آیا جہاد کے لیے، میرے کریم آقا نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے کریم آقا نے جب یہ بات ارشاد فرمائی لوگوں اللہ کا حکم آ گیا ہے جہاد کے لیے، تو سنیے میرے کریم آقا کے صحابہ نے آج تیری میری طرح نہ کہا، میں نے کہا پہلے بھی جملہ پیش کیا، ارے جان دینا اگر چھوٹا جہاد ہے تو میرے کریم آقا کے صحابہ نے وہ جانیں بھی قربان کی، آج تیرا میرا وطیرہ بن چکا ہے، ساری زندگی علماء کی تقریریں سن کر ایک مرتبہ بھی حضور کی نعت پڑھنے کے لیے جوان تیار نہیں ہے، شرمایا کرتا ہے، بوڑھا شرمایا کرتا ہے، میں تو آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے، مولوی کہتا ہے حضور کی نعتیں پڑھو، میں نے کہا ساری زندگی ہم سنتے رہے، احادیث مبارکہ بتاتی ہیں، ارے میرے کریم آقا نے فرمایا میں مجھ محمد کے ساتھ وفا کرنے والا وہ ہوگا جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا جائے وہ گج بج کے مجھ پر درود و سلام پڑھے گا۔ ہمیں علم بھی ہے لیکن پھر بھی زبانیں بند ہیں، لیکن سنو میں نے کہا کٹیڑا والو وہ بندہ کیا جان دے گا جو اپنی زبان بھی حضور کے لیے قربان نہیں کر سکتا، لیکن میں قربان جاؤں جب میرے آقا نے فرمایا میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں ہماری ساری جانیں ارے نبی پر تو قربان ہے، ہم تو صحابہ کے لیے بھی جان دینے کے لیے قربان ہے۔ میرے آقا کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مشورہ کیوں کر رہے ہیں، آپ حکم دیں ہم جانے کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جب حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم اب آ گیا ہے وقت جہاد کرنے کا، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا ہے، تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے موسیٰ کی قوم نے یہ کہا آپ جنگ لڑیں یا آپ کا خدا جنگ لڑے، ہم نہیں جنگ لڑیں گے، ہم تو یا صرف کھانے کے لیے یا نمازیں ادا کرنے کے لیے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے لیے بارڈر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ناموس رسالت کے لیے روڈ بنا کرنا یہ ضرورت نہیں ہے، ارے دنیا تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کاش تو نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، ارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی وہ نمازیں پڑھنے والی تھی، جب جہاد کی باری آئی کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، قرآن کے یہ الفاظ ہے کہا اے موسیٰ یا تو جنگ لڑ یا تمہارا خدا جنگ لڑے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ وہ بات میرے والی اس قرآن والی میرے سامنے تھی، میں اس وجہ سے آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، لیکن قربان جاؤں صحابہ نے تو پہلے ہی عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ نے مشورہ کیوں کیا، آپ حکم دیں ہم سارے خاندان آپ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے جوان صرف یہ نہ کہے کہ مرزا
جیلوی کہہ رہا ہے جی میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا ہم اس قرآن کو اس طرح مانیں گے کہ قرآن پڑھ کے انبیاء کی اولیاء اللہ کے عیب نہ نکالے بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے پیغمبروں کی شان بیان کیا کرے. آئیے برادران سی قدر میرے آقا نے جب یہ کہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں, صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں. ارے سورہ انفال پڑھ کر دیکھ لیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے متعلق فرمایا جو صحابہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے فرمایا اگر بدر کے میدان کے اندر تم خوش دلی سے آؤ گے, اچھی نیت سے آؤ گے, اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرنے والے ہوگے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ کا قرآن بتاتا ہے اگر تم میں سے اگر ایک بندہ ہو تمہارے مد مقابل اگر 10 بندے ہو, اگر ایک بندہ صبر کرنے والا ہوگا تو 10 بندوں پر بھاری ہوگا. اور یہ ہم نے اگر آپ نے جوانوں نے پڑھا ہو, اگر آپ نے علم کی کتابوں میں پڑھا ہو, اگر آپ نے دین کی کتابوں میں پڑھا ہو, اگر آپ نے علماء سے سنا ہو, یہ جو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو یہ ماہ رمضان کے اندر پیش آیا, یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو دشمنوں کے ساتھ لڑی گئی. میں نے کہا آج جوان کہتا ہے مولوی صاحب میں اگلے دن کی بات میں گزر رہا تھا, یقین مانے ہٹے کٹے نوجوان 4 موٹر سائیکل پر سوار تھے اور چاروں کے ہاتھوں میں بوتلیں تھی وہ پی رہے تھے. میں نے کہا افسوس آج جوانوں کو تو کہا گیا جب بھی دین کی باری آتی ہے, جب بھی ناموس رسالت کی باری آتی ہے ہمارے اپنے ہی کہتے ہیں مولانا یہ کیا دین ہے کہ ہم روڈ بلا کر دیں. میں نے کہا صحابہ کی زندگی کو پڑھونا, اس غزوہ بدر کو پڑھونا, اللہ کریم کے محبوب کے صحابہ نے تو اپنی گردنیں کٹانے کے لیے پیش کر دی ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے ایک بندہ ہوگا 10 کے مد مقابل لڑے گا, صبر کرنے والا ہوگا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اور علماء نے بیان فرمایا غزوہ بدر کے متعلق پڑھے نا, علماء نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, لیکن ان کے مقابلے میں جو کفار تھے نا وہ ہزاروں کا لشکر تھا. آج ہمیں بھی تو یہی درس دیا جاتا ہے, کہتے ہیں یار کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں تو کس طرح کفار کے ساتھ لڑیں گے. آج ایران کی حالت دیکھ رہے, آج فلسطین کی حالت دیکھ رہے, آج ساری زندگی بیت گئی ہم سنتے رہے جناب جب بھی کشمیر ڈے آ جائے آج ہم بڑے سینہ تان کر کہتے ہیں ہم کشمیر کے لیے بڑا جناب ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا نا یہ اس طرح نہیں ہوگا. اگر صحابہ کی طرح جان نہیں دے سکتے کم از کم اللہ کی بارگاہ میں آ کے ان کی آزادی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اور ایک جملہ میں پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں, مفہوم آپ کے سامنے ہے. ادھر غزوہ بدر کے اندر 313 مسلمان ہیں لیکن ہزاروں کے لشکر سے لڑے, اللہ نے فتح نصیب فرمائی. سارے مل کر دعا کرو اللہ تعالیٰ ایران کو جلد فتح نصیب فرمائے, انہیں کامیابی نصیب فرمائے. عقیدے کی مخالفت اپنی جگہ پر, اگر بحیثیت مسلمان اور انسان دیکھا جائے تو ہم ہر انسان کے ساتھ دعا کے لیے کھڑے ہیں, ہم ان کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے فلسطین کو جلد آزادی عطا فرمائے. یار آمین تو کہہ دیں. اللہ کریم ایران کو فتح نصیب فرمائے, اللہ کریم فلسطین کو فتح نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ میرے کشمیر کو آزادی عطا فرمائے.